جب اجڑا حسین ننھے اصغر کو لے کے یوں بیٹھا ہوا تھا، اے پانی آج تجھے چھالے مارتے رہے، آج تجھے موجے اڑاتے ہوئے حیا کیوں نہیں آ رہا؟ اس وقت تو کہاں چلا گیا تھا جب علی اصغر کو سینے سے لگا کے حسین رو رہا تھا؟ اس وقت کہاں چلا گیا تھا جب ان کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی کوئی نہ تھا؟ اللہ اکبر! انہوں نے کس حالت میں وضو کیا، کس حالت میں نماز کا سجدہ کیا، کس حالت میں قرآن کی تلاوت کی؟ ان پانی کی موجوں سے آواز آئی، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر! میں نے کشتی کو پانی میں تیرتے دیکھا، میں نے اسلام کی کشتی کو سید خون میں تیرتے دیکھا۔ اللہ اکبر! وہ کشتی کون سی تھی؟ لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ نبی نانا علی بابا سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر! آج میرے عزیزوں، اگر وقت ہوتا میں کربلا کے 5 اصول آپ کو بتاتا۔ حسین کیا نظریں لے کے گیا؟ کرسی لینے کے لیے گیا، بیعت لینے کے لیے گیا، حسین حکومت چمکانے کے لیے گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر! تم کس کی بات کرتے ہو؟ حسین پانی مانگ رہا تھا۔ کس کی بات کرتے ہو؟ حسین زمین پر حکمرانی کے لیے لڑا؟ نہیں نہیں نہیں۔ حسین صرف کربلا میں جانے کا نام کوئی نہیں میرے عزیزوں، حسین صرف میرے نمازوں کا نام کوئی نہیں، حسین سواری پر سوار ہونے کا نام کوئی نہیں، حسین میرے عزیزوں رات کو گھر کا چراغ بند کرنے کا نام کوئی نہیں، نیزے پہ اینی پہ چڑھنے کا نام کوئی نہیں، بلکہ میرے عزیزوں ہم نے حسین کو ایک دن میں پڑھا۔ ہم حسین کی زندگی کو پڑھنے سے معذور کیوں ہو گئے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھائی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھائی ہے، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھائی ہے۔ ان تینوں کے نام رحمت والے نبی نے اپنی زندگی میں رکھ دیے۔ یہ تینوں بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گودی میں کھیلنے والے، نبی سے لوریاں لینے والے۔ آپ میں گھر کے اندر ہوتے ہیں، بھائی بھائی میں تو تڑاک ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے اندر ناراضگی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کے اندر آپس میں میرا عزیز و چپکلش ہو جاتی ہے۔ سارے گھر والے ایک طرف ہوتے ہیں، بھائی کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے ہے۔ یہی وجہ تھی میرا عزیز و گھر کے اندر 2 بانڈے تھے، ایک کا نام حسن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں مثال دے رہا ہوں، توہین نہیں کر رہا، اللہ گستاخی توہین سے محفوظ فرمائے۔ گھر کے اندر برتن ہوتے بجنے لگ جاتے ہیں، دونوں بھائیوں کی تو تڑاک ہو گئی، دونوں بھائیوں کی منہ ماری ہو گئی، ایک دوسرے کی بات پر اتفاق نہ کیا، دونوں بھائی آپس کے اندر ناراض ہو گئے۔ پہلا دن ناراضگی میں گزرا، ایک ادھر سے گزر جائے ایک ادھر سے گزر جائے، نماز علیحدہ علیحدہ پڑھ کے چلے جائے۔ جب 3 دن گزرے، اوے لوگو اللہ اکبر، کیسا مزاج بنایا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی نسل کا، کیسا مزاج بنایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کا، کیسا مزاج بنایا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا۔ جب تیسرا دن ہوا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا، اپنے خادم اپنے غلام کو بلایا، فرمایا کاغذ قلم لے کے میرے پاس آ جا۔ کاغذ قلم لے کے آ گیا، اپنے بھائی کو خط لکھ رہے، اے میرے بھیا، کوئی موبائل سسٹم نہیں تھا، کوئی وائرلیس سسٹم نہیں تھا، کوئی واٹس ایپ پہ میسیج نہیں جایا کرتے تھے، کوئی واکی ٹاکی سسٹم نہیں تھا میرے عزیزوں، کوئی کال کا سسٹم نہیں تھا، کوئی پی ٹی سی ایل نہیں تھا، کوئی لوگوں خط بھی کافی دن میں جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! مدینے کی سرزمین پہ ایک دوسرے کی گلی میں مکان ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ دیا، او میرے بھائی او میرے ماں چھائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے نانا ابا کی وہ حدیث پاک نہیں سنی؟ فرمایا 3 دن سے زیادہ جو اپنے بھائی مسلمان سے ناراض رہے وہ مومن نہیں رہتا۔ اور میرے بھائی تیسرے دن کا سورج ڈھلنے والا ہے کہ تو مومن نہیں ہے میں مومن نہیں۔ اگلا جملہ لکھا کہ آپ نے نانا ابا سے وہ حدیث پاک نہیں سنی، جو صلح کرنے میں پہل کرے گا، ہاتھ ملانے میں پہل کرے گا، دوسرے کو میرا عزیز و خوش کرنے میں پہل کرے گا، وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی حدیث پاک مجھے معلوم ہے، میں چاہتا تیرے دروازے پر دوڑ کے آ جاتا، میں اس لیے تیرے دروازے پر نہیں آیا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، اگر میں نے صلح میں پہل کر لی، میں تیرے دروازے پر آ کے کھڑا ہو
ہو گیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، نانے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے پاس سے جب میں پہلے جنت میں گزرتا ہوا جاؤں گا، اگر نانا جان نے تیری طرف منہ کر کے پوچھ لیا بڑا پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا، چھوٹا کیوں جا رہا ہے، تیری میری لڑائی کا معاملہ حضور کے پاس پہنچ گیا تو بتا تو میں کیا منہ دکھائیں گے؟ میں یہ رکا بیچ کے گھر کے باہر آ کے کھڑا ہو گیا، میرا بھائی یہ خط پڑھ کے فوراً آ جا اور ہاتھ میرے سے پہلے ملا کے میرے مجھے کلیجے لگا کے میرے سینے میں ٹھنڈ ڈال جا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے پہلے بڑا بھائی صلح کرنے آیا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، اس میں میری عزت نہیں، اس میں تیری عزت ہے، کیونکہ قیامت کے دن دنیا والوں کو معلوم ہو جائے گا جو صلح میں پہل کر کے گیا وہ جنت الفردوس میں بھی پہلے داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ سیرت لاؤ۔ بچہ گلی کے اندر گم ہو جائے، ماں پریشان ہے، ابو پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، ملازم دکان پر نہیں آتا پریشان ہے، چھوٹے سے ملازم کو پانی بھرنے کے لیے بھیج دو، برف لینے کے لیے بھیج دو، چھوٹے سے ملازم کو گھر کے اندر سبزی لینے کے لیے بھیج دو، بار بار فون پوچھے گا فلانا آیا نہیں آیا، ارے کہاں چلا گیا، کتنی دیر ہو گئی، پریشان ہو جائے گا۔ بڑے سے کہے گا جا اسے تلاش کر کے لا، گھر والی سے کہے گا جا باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھ، نیا لڑکا دستہ تو نہیں بھول گیا۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک دن دونوں بھائی شہزادے جنت کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گم ہو گئے۔ اللہ اکبر، سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے درمیان رحمت والے نبی بیٹھے تھے، اتنی دیر میں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ تیرے بچڑے نظر نہیں آ رہے، سیدہ فاطمہ کے گھر نظر نہیں آ رہے، حضرت صدیق ابو بکر کے گھر نظر نہیں آ رہے، چچے عمر کے گھر نظر نہیں آ رہے، خالو عثمان کے گھر نظر نہیں آ رہے، رشتہ داروں میں نان کے داد کے میں نظر نہیں آ رہے۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان بچوں کو تلاش کرنے کے لیے خود اپنی جگہ سے اٹھ گئے، مدینے کی گلیاں چھان ہماری حسن حسین کا پتہ نہ لگا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم ابو بکر کو بھی پتا تھا، ام ایمن کو بھی پتا تھا، جسے نہیں پتا وہ مصطفیٰ ہوتا ہے، جسے سب کچھ پتا ہے وہ خدا ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود مدینے کی گلی میں تشریف لے گئے، صاحبزادے کہیں نظر نہیں آئے، مالک کائنات کی طرف سے اشارہ ہوا میرا محبوب اس غار کی طرف چلے جاؤ۔ مدینے سے باہر پہاڑی کے دامن میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے۔ آپ نے کیا دیکھا؟ دونوں نواسے ننھے جنت کے پھول کھڑے ہوئے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے اور کالے رنگ کا ایک شیشناگ منہ سے پھکارے مار رہا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب ہو گئے، اس ناگ نے آنکھوں میں کوئی بات کی، آپ نے فرمایا او میرے نواسو اس سے پریشان نہ ہو، اللہ اکبر، کہیں تم دور نہ نکل جاؤ، اللہ اکبر، اللہ نے اس ناگ کو تمہاری پہرے داری کے لیے بھیجا تھا جو تمہیں آگے جانے سے روکے ہوئے کھڑا تھا۔ پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، وہ ناگ میرے عزیزو ایک سوراخ میں چلا گیا، اللہ نے ایک نواسے، اللہ کے نبی نے ایک نواسے کو یوں سینے سے لگا لیا، دوسرے نواسے کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹا باپ کو لگائے گا گلے، باپ بیٹے کو گلے لگائے گا، کیا کہے گا؟ اللہ تیری حیاتی ہوئے، اللہ میری عمر بھی تجھے لگا دے۔ اماں سینے سے لگائے گی، کہے گی اللہ تجھے خوشیوں میں سلامت رکھے۔ بہن دعا دے گی اللہ کرے میری ساری خوشیاں تجھے نصیب ہو جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے، امام علی مقام کا کتنا مقام ہے، حضرت حسن کا کتنا مقام ہے، حضرت حسین کا کتنا مقام ہے۔ رحمت والے نبی نے دونوں کو سینے سے لگا لیا، حضرت حسن کا ماتھا چوم کے رونے لگ گئے، حضرت حسین کا ماتھا چوم کے رونے لگ گئے۔ فرمایا اوہ میرے لاڈلو، تمہیں کیا پتا تم میرے لیے کتنے معتبر ہو، کتنے لیے اہم ہو، محمد تمہیں دعا دے رہا ہے، خدا کرے میری اماں آمنہ، میرا ابا عبداللہ تمہارے پر قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کل میں کتاب پڑھ رہا تھا، خوشبو حسن، دارالعلوم کراچی سے چھپی، مفتی محمد حسن صاحب دامت و فیوزہم زائد الراشد، ان اکابرین کی مورے لگی۔ آپ میرے سے دعا کرواؤ گے اور کہو گے مولوی صاحب کوئی قرآن کی آیت لکھ دو، کوئی وظیفہ لکھ کے دے دو۔ میں نے کہا اس کا کیا کرو گے؟ کہ بچے کے گلے میں ڈالوں گا۔ مولوی صاحب ذرا کھجور چبا کے دے دو، بچے کو کھجور کھلاؤں گا، شہد میں انگلی ڈال دو، لعاب لگا دو، اپنا شہد میں زبان لگا دو، بچے کو شہد چٹاؤں گا۔ کوئی گلے میں میرا عزیز و تعویذ ڈال لے گا، کوئی گلے میں دھاگا ڈالے گا۔ خوشبو حسن میں معتبر کتاب ہے، لکھا ہوا تھا حضرت حسن کے پاس بھی تعویذ تھا، حضرت حسین کے پاس بھی تعویذ
तावीज़ था। अल्लाह अकबर, उस तावीज़ के अंदर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के परों के बाल छुपे हुए थे। अल्लाह अकबर, ये बालों वाला तावीज़ मेरा अजीज़ों इतना मोतबर था कि जिब्राइल भी उनके कदमों में अल्लाह अकबर खुदा का नूर लेके आ गया। ये कौन लोग हैं जिनको रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधे पर सवारी कराया करते थे? ये कौन लोग हैं? एक जनाजे से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लेके आए। हुसैन जवान है, 25, 26, 30 साल की उम्र होगी। अबू हुरैरा बूढ़ा सहाबी है, मदनी करीम अलैहिस्सलाम का 5376 हदीसों का जुबानी हाफिज है। ये कौन अबू हुरैरा जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से चादर लगाई थी, जो हर वक्त रहमत आलम के दर पे पड़ा रहा करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जूतों पे मट्टी लगी हुई है। आपने अपनी ऊपर से कंधे से चादर उतार दी, हज़रत हुसैन के जूते को साफ करना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम की कूक निकल गई, धाड़ निकल गई। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना जूता पकड़ के छीन लिया। कहा चाचा क्या कर रहे हो? तू तो मेरे अब्बे का खास यार है, तू तो मेरे चाचे सिद्दीक का खास यार है, तू तो मेरे खालू उस्मान का खास हमदर्द है, तू तो मेरे नाने के हर वक्त दर पे पड़ा रहता था, तू क्या कर रहा है? अल्लाह अकबर, मेरा मकाम मुस्तफ़ा ने बताया, तुम्हारा मकाम तो खुदा ने बताया है। अल्लाह अकबर, कितने मोतबर लोग हो, तुम मेरा जूता क्यों साफ कर रहे हो? शहजादों के पाँव के से चिपट कर, टांगों से चिपट कर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे रब्बे अकबर की कसम है, जूते क्यों साफ ना करो? जिस मजलिस में हुजूर थे उसी मजलिस में बैठा हुआ था। मेरे इन कानों ने सुना अल्लाह के पैगंबर ने तुम्हारी तरफ इशारा करके कहा था, या अल्लाह ये मेरा हसन है, ये मेरा हुसैन है, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर, क्योंकि मोहम्मद इनसे मोहब्बत करता है। और आपने ऐलान फरमाया था जो जो इनसे मोहब्बत करेगा मुस्तफ़ा भी उनसे मोहब्बत करेगा, मुस्तफ़ा का खुदा भी उनसे मोहब्बत करेगा। और लोगों, जिस दिन हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बैठ के ज़रो कतार रोने लगे। आपकी चादर मुबारक आंसुओं से तर हो गई। किसी ने कहा तुम्हें रसूलुल्लाह ने तो सब्र का हुक्म दिया, ओए लोगों तुम्हें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहम्मुल का हुक्म दिया, रोने से आपने मना फरमाया। फरते जोश में, फरते मोहब्बत में कभी वो आंसू निकल आए तो अल्लाह की तरफ से, वावेला करने से, कूके मारने से, चेहरा पीटने से, सर में खाक डालने से, सीना गोपी करने से, अपनी रानों को पीटने से पाक पैगंबर ने मना फरमाया। कहने लगे वो लोगों, मैं फिर कह रहा हूँ आज अपने आंसुओं की कंजूसी ना करो, जितना हो सके हसन को रो रो के खिराज अकीदत पेश करो। रब अकबर की कसम है, अगर मैं ना रोता, मैंने तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी मोहब्बत में रोते देखा है। और लोगों, मैं दुखड़ा नहीं सुना रहा, बल्कि इनकी मोहब्बत में रो रो के हुजूर की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तरबियत, अल्लाह अकबर। आज हर कोई कहता है बच्चियां दे लई। मैं क्या करता हूँ जी, एक डाली चाय की, एक रोटी सुबह शाम को, कोई बोतल नहीं, कोई जूस नहीं, कोई फ्रूट मेरे शौक की कोई नहीं, बच्चियां दे लई भाई। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र नहीं थी अपनी बच्ची की? क्या अल्लाह के पाक पैगंबर को फिक्र नहीं थी अपने नवासों की? उलमाए किराम बैठे हैं, मन्नान उस्मानी साहब बैठे हैं, सारी जिंदगी इनकी दौरे खिताबत के अंदर गुजर गई। मेरे उस्मानी साहब, मेरे वीर बैठे हैं, इनसे पूछो जिनके आज मेरे अजीजों ये जलसा, जिनके आज मरून मन्नत है, जिनके आज कोशिश काबजों का नतीजा है। अल्लाह अकबर, इन्होंने इस जलसे के अंदर शोहदाए इस्लाम का जिक्र किया, खा वो करबला के शहीद हो, खा मेरे अजीजों बदर के शहीद हो, खा ओहद के शहीद हो, खा हुनैन के शहीद हो, क्या अफगानिस्तान के शहीद हो। रब अकबर की कसम है, मर्तबे तो अल्लाह ने बढ़ा दिए, लेकिन शहादत का रुतबा तो अल्लाह ने बराबर रखा हुआ है। अल्लाह अकबर, जो करबला के मैदान में पौने 1400 साल पहले शहीद हुए, इस स्टेज के ऊपर हम उन्हें भी सलाम पेश करते हैं। जो 4 दिन पहले मेरे अजीजों अफगान, जो 4 दिन पहले सैलाब ज़दगान की मदद करते हुए शहीद हुए, हम उनको भी सलाम करते हैं। अल्लाह की कसम, जिनका जिक्र आप माइक पर मेरे से सुन रहे हो, मैं उनकी कब्रों पे काफी देर बैठ के आया। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पर, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पर, हिजर बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला, हजरत अमीर मुआविया मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे सीने का ठार है। मैं उनकी कब्र पे काफी देर हाजिरी दे के आया। अब्दुल्ला बिन रवाहा की कब्र पर, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र पर। और लोगों, अल्लाह की कसम, मैं काफी काबिरीन उम्मत पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे हाजिरी दे के आया। जिस तरह उस्मानी साहब ने यहाँ चादर पहनाई, वहाँ से जो पिछले दिनों वहाँ के सज्जादा नशीन का इंतकाल हुआ, उन्होंने हमें चादर पहनाई, खिलाफत दी, सनद के साथ इजाजत दी। हजरत बिशर हाफी रहमत
رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام محمد رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، سید سکتی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، ان اکابرین کے اللہ کی قسم، حضرت بہلول دانا کی قبر پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کی قبروں پہ حاضری کا موقع ملا۔ رب اکبر کی قسم ہے، آپ ایسی روم میں بیٹھو، اے سی کو 16 پہ کر دو، اتنی ٹھنڈک نظر نہیں آئے گی جتنی ان کی مزارات پر روحانیت نظر آئی ہے۔ اللہ اکبر، بی بی زینب کی قبر پر، کون زینب؟ اللہ اکبر، جاؤ جاؤ اپنے ویروں سے جا کے پوچھنا، اپنی بہنوں سے جا کے پوچھنا، جب میں بچپن میں بیمار ہوا تھا تو نے کیا کیا تھا؟ کہے گی بجلی کا زمانہ نہیں تھا، پنکھا گھر میں نہیں تھا، میں ساری رات اپنے دوپٹے کا پنکھا بنا کے تو جل رہی تھی۔ جب میں بیمار ہوا میری بہنہ تو نے کیا کیا تھا؟ میں مصلے پہ بیٹھ کے رو کے اپنی چنی کو گلی کر گئی تھی اور میں کہا تھا ربا میرے ویر نو میری عمر لگ جاوے، کوئی تیری بہن کوئی نظریہ پیش کرے گی، تیری بہن کوئی پیار پیش کرے گی۔ میں سیدہ زینب کی قبر پہ جب جا کے بیٹھا، حضرت اقدس پیر محمد شاہ مسکین پوری دامت و فیوزو میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے مولانا چلو اماں کی قبر پہ سلام کر کے آئے، چلو اماں کی قبر پر حاضری دے کے آئے۔ میں نے کہا حضرت جی آپ میرے پیر ہو، آپ سے خلافت ہے، آپ سے مجھے نسبت ہے، مجاز ہوں، حضرت جی مجھے بتاؤ یہ آپ کا حکم ہے کہ مشہور ہے؟ فرمانے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا حکم ہے تو سر کے بل جاؤں گا، اگر مشہور ہے تو میرے نبی نے اختیار دیا، مانو یا نہ مانو تمہارا اختیار ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ کہنے لگے وجہ تو بتا۔ میں نے کہا پتہ کون عورت سو رہی ہے؟ میرے پاس وہ نگاہ ہی کوئی نہیں جو اس کی قبر کی جا کے زیارت کر سکے، یا وہ عورت سو رہی ہے جس کے پردے کو بچانے کے لیے اس کے بھائیوں نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنایا۔ میری ہمت پڑتی میں یہاں جاؤں۔ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب بھی رونے لگ گئے، 16 علماء پاکستان سے گئے تھے، سارے کے سارے عورتوں سمیت میرے عزیز عورتیں پردے میں رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر، جاؤ کاڑے کے قبرستان میں چلے جاؤ، احاطہ بنا ہوا ہے، باؤنڈری بنی ہوئی ہے، 4-4 5-5 قبریں باؤنڈری میں، 4-4 دیواری میں ہے۔ کس کی قبر ہے؟ دادے کی۔ کس کی قبر ہے؟ ابو کی، امی کی قبر ہے، بھائی کی قبر ہے۔ یہ جگہ میں نے اپنے لیے خالی کر رکھی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، کہاں مدینہ، کہاں ملک شام، ایک اکیلی سیدزادی سو رہی ہے جس کا نام زینب ہے۔ میں نے کہا تیرا ابا کہاں ہے؟ کہنے لگی نجف میں۔ میں نے کہا تیرا بھائی کہاں کا؟ کربلا میں۔ میں نے کہا تیری ماں کہاں کا؟ مدینے میں۔ میں نے کہا تیرا نانا کہاں کا؟ مدینے میں۔ میں نے کہا تیری نانی اماں کہاں کا؟ مکے میں۔ اللہ اکبر، کہنے لگے او لوگو عید کا دن ہوتا ہے، کوئی پھولوں کی مالا لے کے آتا ہے، اپنے اپنے چاہنے والوں پر، اپنے اپنے چاہنے والوں کی قبروں پر کوئی سپارہ پڑھ کے جاتا ہے، کوئی قرآن خوانی کر کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ مرنے کے بعد میرے عزیزوں خوش نصیب ہو جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی مظلوم ہے۔ اوے لوگوں دنیا تو ہمارے پاس آ رہی ہے، ہمارے خاندان میں سے کوئی ہمارے پاس آنے والا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جب میرے چاند ہم وہاں سے اٹھنے لگے، حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری فرمانے لگا عبداللہ نانا آپ نے محسوس کیا؟ میں نے کہا کیا حضرت؟ کہ ایسا لگا میری ماں نے میرا پلہ پکڑ کے یوں کر کے کھینچا ہو اور کہا پیر محمد تو پاکستان جا رہا ہے، وہاں کی زینب سے، وہاں کی رقیہ سے، وہاں کی فاطمہ سے پوچھنا جس پردے کو بچانے کے لیے ہمارا کنبہ قربان ہو گیا، بتاؤ اس پردے کا اکاڑے میں تم نے کتنے پیسوں میں سودا کر دیا۔ عثمانی صاحب زندگی کا مرحلہ اللہ کی قسم مجھے بھولتا کوئی نہیں۔ 4 صحابہ اکرام کی قبر، نیٹو کی فوج یوں کر کے پیرے کے اندر، اللہ بختر بند گاڑیوں میں آگے پیچھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کا دروازہ بند تھا، جب پتہ لگا پاکستان سے مہمان آئے ہیں جلدی سے تالا کھول دیا، ہم نے دعا کی، حاضری بھری۔ وہ کہنے لگے قبر کی زیارت کرو گے؟ ہم نے کہا، کہنے لگے مولانا آپ سے نہیں اترا جائے گا۔ میں نے کہا کٹ تو جاؤں گا، مرنا قبول کروں گا، میں اتروں گا۔ اس غار میں نیچے سیڑھیاں اتر گیا، حقیقی قبر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی نظر آئی۔ میں نے کہا پیر سائیاں وہاں تو جانے کے لیے کہہ رہا تھا، یہاں جانے کے لیے کیوں نہیں کہتا؟ کہ کیا؟ میں نے کہا مجھے بلال کو اپنے سینے سے لگانے دے۔ اللہ اکبر، دنیا کہتی حسین کیسا، کتابوں سے پوچھتی حسین کیسا، مولویوں سے، علماء سے، خطباء سے پوچھتی ہے حسین کیسا۔ میں بلال کو سینے سے لگا کے پوچھوں گا بتا محمد کا حسین کیسا تھا، فاطمہ کا گھر کیسا تھا، زینب کا جنازہ اٹھا حضور کی حالت کیا تھی، رقیہ کا جنازہ اٹھا حضور کی حالت کیا تھی، فاطمہ 17 پیمد والی چادر اوڑھ کر رخصتی ہو کر علی کے ساتھ ڈولی میں بیٹھ کے گئی، بتا اس وقت فاطمہ کا کیا حال تھا۔ جب پیٹ پہ پتھر بندے ہوتے
بلال بتا اس وقت تیرا نظریہ تیری فکر کیا تھی؟ بلال اپنے ایمان کا، اپنے نظریے کا، اپنی قوت کا، اپنی استقامت کا حصہ دے دے، خیرات کے طور پہ دے دے، میں پاکستان لے جاؤ اکاڑے والوں کی جا کے جھولی میں ڈال دوں گا۔ اے لوگوں تم نے بلال کو سنا ہے، ان آنکھوں نے بلال کو دیکھا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ کی قسم، ایک کمرے میں تم 15 اے سی لگا دو، ہائی پاور پر فل سپیڈ پر اے سی کو کر دو، اتنی ہوا نہیں لگے گی جتنا بلال کی قبر سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ اللہ اکبر، کیا اللہ اکبر۔ تیمم خاک سے ہووے لہو سے غسل سید ہو، لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ آج وہ دریائے فرات ٹھاٹے مار رہا، اس کے پاس کھڑے ہو کے تکنے لگ گئے۔ میں نے کہا تیری لہریں اس وقت کہاں چلی گئی تھی؟ تیری بہاریں کہاں چلی گئی تھی؟ تیری چھلیں کہاں چلی گئی تھی؟ تیری روانی کہاں چلی گئی تھی؟ جب اجڑا حسین ننھے اصغر کو لے کے یوں بیٹھا ہوا تھا، اے پانی آج تجھے چھالے مارتے رہے، آج تجھے موجے اڑاتے ہوئے حیا کیوں نہیں آ رہا؟ اس وقت تو کہاں چلا گیا تھا؟ جب علی اصغر کو سینے سے لگا کے حسین رو رہا تھا، اس وقت کہاں چلا گیا تھا؟ جب ان کے پاس وضو کرنے کے لیے پانی کوئی نہ تھا۔ اللہ اکبر، انہوں نے کس حالت میں وضو کیا، کس حالت میں نماز کا سجدہ کیا، کس حالت میں قرآن کی تلاوت کی۔ ان پانی کی موجوں سے آواز آئی، سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر، میں نے کشتی کو پانی میں تیرتے دیکھا، میں نے اسلام کی کشتی کو سید خون میں تیرتے دیکھا۔ اللہ اکبر، وہ کشتی کون سی تھی؟ لہو کی موج میں ڈوبے، بچایا سب کو طوفان سے، گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو۔ نبی نانا علی بابا سخاوت ہو تو ایسی ہو۔ اللہ اکبر، آج میرے عزیزوں اگر وقت ہوتا میں کربلا کے 5 اصول آپ کو بتاتا۔ حسین کیا نظرہ لے کے گیا؟ کرسی لینے کے لیے گیا، بیعت لینے کے لیے گیا، حسین حکومت چمکانے کے لیے گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر، تم کس کی بات کرتے ہو؟ حسین پانی مانگ رہا تھا، کس کی بات کرتے ہو؟ حسین زمین پر حکمرانی کے لیے لڑا؟ نہیں نہیں نہیں، ایک شہزادے کی بات سنا کر بات کو اختتام کی طرف لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے، ملک شام سے قاصد آیا، 6 لاکھ شرفیاں درم و دینار تھالوں میں بوروں میں بھر کے لے کے آیا اور شہزادے کو آ کے سلام کیا، فرمایا ملک شام سے تجھے تحفہ آیا ہے۔ آپ نے یوں دیکھا، اس کا چہرہ پڑا۔ آج کے دور کا مجدد دورہ ہو، آج کے دور کا کتب ابدال ہو، ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ولی کی نگاہ میں یہ اثر ہے، ولیوں کے امام میں کیا اثر ہوگا؟ حضرت حسین نے چہرہ دیکھا، بانپ لیا، یہ مجھے پیسوں کا لالچی سمجھتا ہے۔ آپ کے قدموں میں آپ کا جوتا صاف کرنے والا بیٹھا ہوا تھا، جو اپنی چادر سے، اپنے کرتے سے، اپنے کپڑے